الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل وسلم محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اسی کی روشنی کے اندر چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. جمعہ کی نماز سے پہلے یعنی صبح کے اندر ہم نے اللہ کا ایک بندہ حاجی علی بھائی کے جنازے کو قبرستان تک پہنچایا اور قبر کے اندر اتارا ہے. یاد رکھو، بعض مرتبہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اس پوزیشن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ ہی فائدہ پہنچے، فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے. اور بعض مرتبہ انسان دنیا سے جانے کا وقت آ گیا تو دنیا سے جانے کے وقت کے اندر بھی اسی فکر کے اندر رہتا ہے کہ میری طرف سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے. اور بعض مرتبہ انسان زندگی کے اندر ہی موت کا وقت قریب ہے تو اسی بات کی فکر کرتا ہے میرا جنازہ جب تیار ہو جاوے، میری موت جب ہو جاوے تو میری موت کے بعد بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچے. بلکہ ہم نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان قبر کے اندر سویا ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی
اس کے ذریعے سے بھی زندہ آدمی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. آپ کو تفصیل سے بتانا چلتا ہوں. حقیقت کے اندر آج میں کون سے مضمون کے اوپر بات کروں یہ کوئی موضوع متعین نہیں تھا. میری سمجھ کے اندر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے موضوع کے اوپر بات کروں. لیکن جب مرحوم کا انتقال ہوا تو جاتے جاتے انہوں نے ایک مضمون دے کر کے مجھے انہوں نے فائدہ پہنچایا. اور مضمون یہ دیا منہاج دنیا کی زندگی کے اوپر بھروسہ مت کرنا. فرمایا کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آخرت کی زندگی کے اوپر بھروسہ کرنا, اس لیے کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے, ورنہ اس طریقے سے دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اور زندگی کے اندر رہ کر کے موت کے بعد کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے بورڈ کے اوپر لکھی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری رمضان ہے, آخری رمضان. اس رمضان کے اندر بیماری کے عالم کے اندر چل رہے ہیں, لیکن فرماتے ہیں میری تمنا ہے, میری خواہش بھی یہ ہے اللہ مجھے رمضان کے اندر موت دے دے, لیکن میری زبان کے ذریعہ میں نے اس خواہش کو ظاہر نہیں کیا, میری زبان کے ذریعہ میں نے اس تمنا کو ظاہر نہیں کیا, اور میری زبان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے رمضان کی موت دے دے. فرمایا کیوں؟ کیا جواب دیا ہے؟ جواب دیا ہے اگر رمضان کے اندر میری موت آ گئی اور میں نے اللہ کے پاس دعا کر لی تو فرمایا میرے قبر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, میری آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا, مجھے فائدہ پہنچ جائے گا. لیکن رمضان کے اندر روزہ رکھ کر کے لوگ میرے جنازے کے اندر شرکت فرمائیں گے, اپنے کندھے کے اوپر جنازے کو اٹھائیں گے, اٹھا کر کے قبرستان تک پہنچائیں گے, تو فرمایا روزے کے عالم کے اندر لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس کی بنیاد کے اوپر میں نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے رمضان میں موت دے. اور قبر کے اندر رہ کر کے بھی کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے. فضائل اعمال کے اندر ہم نے بہت پڑھا کہ کسی کا بیٹا, کسی کا باپ, کسی کی ماں خواب کے اندر آئی اور آ کر کے بتایا فلانے کو اتنا دے دو, فلانے کے ساتھ یہ احسان کر دو. ارے فضائل اعمال کی بات اپنی جگہ کے اوپر رہی, میں اپنا تجربہ, میں اپنا انوبھو اسی گاؤں کے متعلق میں بیان کروں. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, بوڑھا آدمی تھا. انتقال ہو جانے کے بعد چند دن گزر گئے, اور گزر جانے کے بعد وہ باپ اپنی اولاد کے خواب کے اندر آئے, اور خواب کے اندر آ کر کے اب آپ نے اپنی اولاد کو بتایا کہ مول صاحب کے پاس جا, اور مول صاحب کے پاس جا کر کے اتنی رقم پیسوں کی جو پہنچا دے. قبر کے اندر خواب کے اندر کانٹیکٹ ہو رہا ہے. وہ بیٹا بھی مبارکبادی لینے کے قابل ہے. فرمایا کہ وہ بیٹا بھی آیا صبح کے اندر اور آ کر کے وہ رقم رکھی اور کہا میرے باپ نے مجھے خواب کے اندر بتایا کہ آپ کو اتنی رقم پہنچانی. میرے بھائی اللہ کے کیسے کیسے بندے ہوتے ہیں. زندگی کے اندر تو اسی بات کی فکر ہے, لیکن مرنے کے موقع کے اوپر بھی اسی بات کی فکر لے کر کے جا رہے ہیں کہ کسی کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. تو بہرحال یہ جاتے جاتے علی بھائی مرحوم مجھے ایک سبق دے کر کے گئے, ایک مضمون کا فائدہ پہنچا کر کے گئے کہ یہ زندگی کے اوپر بھروسہ مت کرنا, یہ زندگی تو اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر جتنی دنیا لکھی ہے, اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر جتنا کھانا لکھا ہے, اللہ نے تمہارے مقدر کے اندر جتنا پینا رکھا ہے, فرمایا کہ وہ دانے بھی پیٹ کے اندر جائیں گے, وہ اناج بھی پیٹ کے اندر جائے گا, وہ پانی بھی پیٹ کے اندر جائے گا, وہ دنیا بھی تم کو مل کر کے رہے گی. لیکن جو دانا تمہارے مقدر کے اندر نہیں لکھا ہے, فرمایا کہ وہ گلے کے اندر پیٹ کے اندر جانے والا نہیں. ہماری ایک بیماری ہے کہ اس دنیا کی یہ حقیقت ہے, آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہاں پر بیٹھا ہوں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں دنیا میں مشغول نہیں. ارے تم سے زیادہ میں دنیا کے اندر مشغول, میں تم سے زیادہ دنیا کے اندر مشغول, لیکن میرا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ کہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی شکایت کی. ایک بیماری کی تشخیص فرمائی. مفتی تقی صاحب عثمانی اس آیت کے ماتحت اپنے خطبات کے اندر لکھتے ہیں ہماری ایک بیماری ہے کہ آئے دن ایسے واقعات کو دیکھنے کے باوجود ہم دنیا کے اندر گھستے ہی چلے جاتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، تم دنیا کی زندگی کو آگے کر رہے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کوئی 1000 سال کی عمر لے کر کے آیا ہے، کوئی 400 سال کی عمر لے کر کے آیا ہے، کوئی 300 سال کی عمر کو لے کر کے آیا ہے۔ موت نے کام ختم کیا ہے اور قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع بھی آیا ہے، قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تابعین کا مجمع بھی آیا ہے، قبر کے اندر آرام فرما رہا ہے۔ تابعین کا مجمع بھی آیا ہے، قبر کے اندر آرام فرما رہا ہے۔ صالحین کا مجمع بھی آیا ہے، اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ تم دیکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، یہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں، فرمایا کہ بھروسہ کرنا ہے تو آخرت کے اوپر کرو، اس لیے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو سمجھایا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو لہو و لعب کی طرح ہے، کھیل تماشے کی طرح ہے، کھیل کا میدان ہوتا ہے، کھلاڑی اس کے اندر کھیلتے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے کے اندر وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی اسی طریقے سے ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اسی وجہ سے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی موت بھی آنے والی ہے، قبر کا مرحلہ بھی آنے والا ہے، میدان محشر بھی آنے والا ہے، پلسرات بھی آنے والا ہے، جنت بھی آنے والی، جہنم بھی آنے والی، اور تمام کی تمام چیزیں آنے والی ہے۔ کہیں دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان سوچے، ایک ایک نفس سوچے، قبر کے اندر جانا ہے، آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کے اندر اس بات کو برابر جما دیا تھا، دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں، آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ صحابہ نے اپنے دلوں کے اوپر اس بات کو برابر جمع بھی دیا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کے اندر ملک شام کا گورنر بنایا تھا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ملک شام ہے سیریا جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ ملک شام کتنا بڑا علاقہ تھا؟ ابھی تو 4 ملکوں کے اندر تقسیم ہے وہ، شام، فلسطین، اردن اور لبنان۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں اس زمانے کے اندر تو یہ چاروں ممالک ایک بن کر کے ملک شام کہا جاتا تھا، سیریا۔ اس کا گورنر بنایا تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ ملک شام جانا چاہیے اور وہاں جا کر کے ملاقات کرنی چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ بڑا زرخیز علاقہ تھا، دولت کی ریل مل تھی، تو وہاں جا کر کے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھنے چاہیے، وہاں کے گورنر ہے، کیسا مکان بنایا، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کی ملاقات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچے، اور ملک شام پہنچنے کے بعد امیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کی۔
اور ملاقات کر کے کہا ابو عبیدہ میں آپ کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ میرے مکان کو دیکھ کر کے کیا کرو گے؟ کہا کہ کیوں؟ آپ جب میرے مکان کو دیکھو گے امیر المومنین آپ کے آنکھوں سے آنسو تو نکل سکتے ہیں، اس کے علاوہ میرے مکان کو دیکھ کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا ابو عبیدہ نہیں، میں آپ کے مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی تقی صاحب عثمانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلو کوئی حرج نہیں، میں آپ کو مکان دکھاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا منظر ہوگا، کیا تمنائیں ہوگی، کیا سوچ ہوگی امیر المومنین کی اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دونوں چلتے ہیں، دمشق کا پورا شہر جو آب و تاب کے ساتھ وہاں پر تھا، پوری آبادی ختم ہو گئی، پوری ریل ویل ختم ہو گئی، اب کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ آبادی جب ختم ہوئی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبیدہ آپ کا مکان نظر نہیں آتا، یہ آبادی تو ختم ہو گئی، ریل ویل تو ختم ہو گئی، آپ کا مکان کہاں پر ہے؟ اس موقع کے اوپر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ابھی قریب کے اندر میرا مکان آ جائے گا۔ جب آبادی ختم ہو گئی اور ویرانے کے اندر پہنچتے ہیں دونوں حضرات، تو وہاں پر کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، کھجور کے درخت کی جو پٹیاں ہوتی ہے، ان پٹیوں کا ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا، ایک مکان بنا ہوا تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں امیر المومنین یہ میرا مکان آ گیا۔ امیر المومنین مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ امیر المومنین مکان کے اندر داخل ہونے کے بعد کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا ہے، کھانے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا ہے، پینے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا ہے، سونے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا ہے، اوڑھنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا ہے۔ بے قرار ہو گیا امیر المومنین، اور امیر المومنین سے رہا نہیں گیا اور کہا ابو عبیدہ زندگی گزارنے کا سامان کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز پڑھنے کا مصلی لے کر کے آئے اور لا کر کے امیر المومنین کے سامنے رکھا۔ امیر المومنین یہ میرا مصلی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، میں اسی کے اوپر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب رات چھا جاتی ہے، رات کا سناٹا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہی مصلی میرا بچھونا بن جاتا ہے، میرا بستر بن جاتا ہے، میرا گدا بن جاتا ہے، اور اسی مصلی کے اوپر میں پوری رات کو گزار دیتا ہوں۔ کہا کہ کھانے کا کوئی سامان تو نظر نہیں آتا ہے، پینے کا کوئی سامان تو نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مکان کے اندر اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں اور چھپر کے اندر سے ایک پیالہ نکالتے ہیں اور پیالے کو امیر المومنین کے سامنے رکھ دیا۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں اس کٹورے کے اندر پانی تھا اور خشک روٹی تھی۔ میرے بھائیوں، خشک روٹی کو بھی یہ حضرات نعمت سمجھتے ہیں، اور آج اللہ نے خدا کی قسم ہم کو کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں دعوت کا دسترخوان جب بچھایا جاتا ہے، خدا کی قسم کتنی نعمتیں، شادی کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کتنی نعمتیں، افطاری کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کتنی نعمتیں۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہمارے دسترخوان موجود ہو اور میں کہوں میرے دادا قبر کے اندر سے نکل کر کے میرے دسترخوان پر آ جائے، میرے دادا نے نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، اسی وجہ سے وہ تعجب کریں گے۔ اگر کسی کا باپ دنیا کے اندر اب موجود نہیں ہے، اب اس کے گھر کے اندر آ جائے، ایسی ایسی نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، وہ باپ بھی تعجب کرے گا، وہ باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ کسی کی ماں نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، قبر کے اندر سے آ جائے اور ہمارے دسترخوان کو دیکھ لے، میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے، تو فرمایا کہ بڑے خوش ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم آج نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ نے وقت کی نعمت دی ہے، اللہ کے کاموں کے اندر لگاؤ، دین کے کاموں کے اندر لگاؤ۔ اللہ نے مال کی دولت دی ہے، اللہ کے کاموں کے اندر، دین کے کاموں کے اندر لگاؤ، اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ خشک روٹی ہے، پانی کے اندر بھگوئی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟
کیا کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین میں کاموں کے اندر اتنا مشغول ہوں، آپ نے جو کاموں کو سپورٹ کیا ہے دین کے کاموں کے کرنے کے اندر، فرمایا کہ مجھے دوسرا ٹائم نہیں ملتا ہے تو میں ایک عورت کو کہہ دیا ہے، ایک عورت آتی ہے 3-4 دن کی روٹیاں پکا کر کے چلی جاتی ہے، امیر المومنین وہ روٹیاں خشک ہو جاتی ہے تو میں پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں اور پانی کے اندر ڈال کر کے بھگو کر کے میں اس کو کھا لیتا ہوں۔ میرے بھائی کتابوں میں لکھا ہے امیر المومنین کے کانوں کے اندر جب یہ آواز پڑتی ہے، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں بے قرار ہو گئے امیر المومنین، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو ٹپکنا زمین کے اوپر شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیا امیر المومنین نے، اور پھر کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ اس دنیا میں ہم کو سب کو بدل کر کے رکھ دیا ہے، لیکن ابو عبیدہ آپ اس پوزیشن کے اوپر ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس پوزیشن کے اندر تم زندگی گزارتے تھے، خدا کی قسم آج بھی تم اسی پوزیشن کے اندر ہو کہ دنیا نے تم کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیو اس واقعے کے ذریعہ اصل میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ، ٹھنڈے بھی چھوڑ دو، میں تو یہ کہتا ہوں اچھے سے اچھا مکان استعمال کرو، اچھے سے اچھی گاڑی استعمال کرو، اچھے سے اچھا لباس استعمال کرو، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بس اس کا خیال کرو، حرام ہمارے گھروں کے اندر نہ آئے، حلال روزی ہمارے گھروں کے اندر آئے، اس کی فکر کرو، اور اللہ کا سب سے بڑا حکم، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، نماز، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ارے ذرا تو غور کرو، ارے ذرا دھیان لگاؤ، میرا نبی کتنی مصیبتیں آئی ہیں، طائف کے میدان میں کتنی مصیبتیں آئی ہیں، اور احد کے میدان میں کتنی مصیبتیں آئی ہیں، کسی نے اوجھ بھی ڈالی ہے، کسی نے گالیاں بھی دی ہے، کسی نے ڈھنکا بھی دیا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، غزوہ خندق کا موقع ہے، میرے آقا کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اور فتاوی رحیمیہ کے اندر مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ پر قدم نے لکھا ہے 4 نمازیں قضا ہو گئی تو میرے آقا کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکل گئے، بد دعا کے الفاظ نکلے ہیں، اللہ ان لوگوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دے اور ان لوگوں کی قبروں کے اندر بھی آگ تو بھر دے، ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ ذرا تو سوچو کہ وہ نبی پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آیا، کسی بھی تکلیف پر بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے، لیکن نماز کی قضا ہو جانے کے اوپر میرے آقا کی زبان سے الفاظ نکل گئے تو نماز کی اہمیت کتنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سبق نصیب فرمائے اور آخرت کی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔